دہم مہد سبق نمبر 15 سورۃ الکافرون۔ بیٹا آج ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کرے اور روز محشر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دین اور دنیا دونوں کے لیے ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون مکیہ ہے، اس میں 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پہلے ہم سورۃ الکافرون کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کا شان نزول دیکھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل کہہ دیجئے یا ایو اے کافرو، یا ایو اے کافرون کافرو۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی ما اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا اور نہیں انا میں عابد عبادت کرنے والا، ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا اور نہیں انا میں عابد عبادت کرنے والا، ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم اور نہیں میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کی تم نے عبادت کی میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم اور نہیں تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے دینی میرا دین ہے۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ لکم دینکم ولیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولیہ دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ترجمہ مکمل ہو گیا، اب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول اس صورت یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل یعنی بڑے بڑے جو مشرکین تھے، ان کے رؤساء تھے، ان کے سردار تھے، انہوں نے آپ سے وسلم سے صلح کی یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال آپ سے وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، تو دوسرے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ اور کچھ اور لوگوں نے اس قسم کی کچھ اور تجاویز بھی پیش کی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے وسلم کی بات مان لیتے ہیں اور آپ سے وسلم ہماری بات مان لیں،
ہاں ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عبادت کر لیں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ان سے بت ہیں ان کی عبادت کیا کریں. تو اس طرح آپس میں طے کر کے تو صلح کر لیتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا کہ جن کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو آپس میں صلح ہو جائے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے، یعنی اپنے بتوں کی عبادت کے لیے راضی کر کے صلح کرنا چاہتے تھے، تاکہ ان کے معبودوں کی بھی عبادت ہوتی رہے اور ان کا یعنی جو بت ہیں اور ان کا جو نام لینے والے ہیں وہ باقی رہیں. لیکن بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت میں، اس کے افعال میں، اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجاویز پیش کی، اس کا رد کر دیا، اور اللہ پاک نے اس صورت میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے. یعنی اس طرح کی کوئی بھی تجویز جو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حق اور باطل کا اس طرح کیا ہوگا، امتیاز ختم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے باطل دین ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھیجا ہے. تو اگر اس طرح ہو جاتا، معاہدہ ہو جاتا، تو جو حق اور باطل ہے وہ آپس میں خلط ملط ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیجنے کا مقصد ختم ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے نزول سے ان کی تجاویز تھے ان کا رد کر دیا، اور دین برحق میں کفر یا شرک کی ملاوٹ کو بالکل کیا کیا، ختم کر دیا، اور کہا کہ یہ دین برحق ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کفر یا شرک کی ملاوٹ نہیں کی جائے گی. ہاں اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو، جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کو دعوت و تبلیغ دینا ہے. تو اس صورت میں ان کے حال اور مستقبل دونوں کی بات بتا دی کہ تم جو اب اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو تم آئندہ بھی اس کی عبادت کبھی نہیں کرو گے. یعنی نہ تم اب کرنے والے ہو، نہ ہی تم کبھی دوبارہ کرنے والے ہو، آئندہ مستقبل میں کرو گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اب تمہارے بتوں کی پوجیں گے، اور نہ ہی کبھی وہ آئندہ مستقبل میں ایسا کوئی کام کرنے والے ہیں. تو ان کا فرض تھا آپ کو دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ دینا، آگے ان کا کام ہے مانے یا نہ مانے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے کیا ہے، تمہارا دین ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، پھر جو اس کا نتیجہ ہوگا آخرت میں تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، لکم دینکم، کافروں کے لیے ان کا دین ہے ولی دین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دین ہے. اور اس کے نتائج اب وہ اپنے دین پر جو عمل کریں گے اس کے نتائج ان کو خود بھگتنے پڑیں گے، اور اپنے دین پر عمل جو کریں گے اس کا نتائج کے ذمہ دار ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر جو مسلم ہیں ان سے کوئی ایسی مصالحت، ایسی صلح، ایسا کوئی معاہدہ جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین کے شعار کو اختیار کرنا پڑے. یعنی ان کے جو شعار ہیں، ان کے جو دینی وہ ان کے کنسیپٹ ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے. تو ایسی مصالحت، ایسی صلح جائز نہیں ہے. ہاں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ الانفال میں بھی اسی مفہوم کو کہہ دیا کہ وہ اپنے ان کے لیے ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ، اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں. اس لیے ایسی چیزوں پر مصالحت جائز نہیں ہے جس کے جو ان کے شعار ہیں. ویسے ہم ان کے ساتھ جو دوسرے جس میں امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، ویسے لین دین کا ہو سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں. بس ہماری جو دینی معاملات ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، ان کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.